یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ بہت شکریہ سمیہ، بہت خوب۔ اب تشریف لا رہی ہیں مطیبہ یامین صاحبہ، آپ کا تعلق ہمدرد پبلک اسکول مڈل سیکشن سے ہے۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان خصوصی محترمہ نوشابہ خلیل ستار صاحبہ، رکن شورائے ہمدرد محترمہ اسپیکر صاحبہ اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہی ہوں، نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہی ہوں، میزان عدالت میں انہیں تول رہی ہوں، چھوٹی ہوں مگر بول بڑے بول رہی ہوں، تعریف محمد میں لب کھول رہی ہوں۔ جناب صد، میں ہما حقہ ہوں، تعریف کیسے کر سکتی ہوں اس حبیب کبریا کی، سرور انبیاء کی، جس کے قدموں نے صحرا کو گلزار کر دیا، جس نے جہالت کو نور میں بدل دیا، جس نے مایوس دلوں میں امید کے پھول کھلا دیے۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سیاہ چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صد، میں خاتم الانبیاء کی تعریف کس طرح بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ لفظوں میں بیان وصف پیغمبر نہیں ہوتا، لفظوں میں بیان وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزوں میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا۔ جناب صد، سرور کائنات کے اخلاق حسنہ کی تعریف تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں مومنین کو ہدایت فرمائی کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جس اخلاق اور اوصاف حمیدہ کی تعلیم قرآن کا منشا تھی، آپ ان تمام سے متصف تھے۔ عفو و حلم، صبر و استقامت، ایفاء عہد، دیانت، صداقت، عدالت، شجاعت، قناعت و شکر، جود و کرم، صلہ رحمی، حیاداری۔ اسلام آسان دین ہے جس پر عمل کرنے سے سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ وجود پاک کی کتنا محبت آفرین تیرا، نہیں کوئی ثانی اے رحمت للعالمین تیرا۔ اب میں ہمدرد پبلک اسکول سینئر سیکشن کی عریش فاطمہ کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور کانفرنس سے خطاب کریں۔ آج کی سیرت کانفرنس میں مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر روشنی ڈال سکوں۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتی، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتی، میں اگر 7 سمندر بھی نہ چھوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب جہالت کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ حیات انسانی بہت عرضہ تھی اور انسان خود خدا بن بیٹھا تھا تو کہیں پتھروں اور درختوں کے سامنے سدا ریز تھا۔ سختی کراہتی زندگی کسی ایسی شخصیت کی منتظر تھی جو اس تاریک معاشرے میں آفتاب بن کر ابھرے اور جن کی ٹھنڈی روشن کرنوں سے پورا جہان منور ہو جائے۔ جناب عالی آخر رحمت باری جوش میں آئی اور عرب کی سرزمین پر رحمت للعالمین بن کر ایک ایسی ہستی تشریف لائی کہ جن کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے تاریخ خمتن گوش تھی۔ وہ محسن انسانیت جنہیں دیکھ کر انسانیت اور تہذیب کے تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ سید الکونین، شافع روز جزا، خیر الورا، احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔
گلوں کا رنگ ستاروں کا نور آپ سے ہے، وجود عالم امکان حضور آپ سے ہے، نفس نفس میرے ہونٹوں پر ہے درود و سلام، خیال آپ سے میرا شعور آپ سے ہے۔ جناب عالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معاشرے میں ایک تغیر پیدا ہوا، بات بات پر لڑنے والے نرم خو اور صلح جو بن گئے، قتل و غارت گری کے شوقین عشق الہی اور عشق رسول میں یوں سرشار ہوئے کہ دنیا بھول بیٹھے، بھیڑیں چرانے والے اجڑ بدو دنیا کے لیے تہذیب و اخلاق کے معلم ٹھہرے۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ بہت شکریہ عریش۔ سلام اس پر کہ سجدوں سے جبی جس کی منور تھی، سلام اس پر کہ جس سے زینت محراب و منبر تھی۔ اب تشریف لائیں گی کانفرنس کی آخری مقررہ ماہین شاہد صاحبہ، آپ کا تعلق ہمدرد پبلک اسکول کیمبرج سسٹم سے ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، کیونکہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت، چوما بہت۔ بے یقین راستوں پر چلنے والوں سنو، بے سہاروں کے لیے ایک سہارا بہت، کملی والا بہت۔ صدر علی وقار، سرور کونین، نور مجسم، شافع محشر، سرور دو عالم رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حمیدہ کو بیان کرنے کے لیے نہ تو ہماری زبانوں میں اتنی طاقت، نہ قلم میں اتنی قدرت اور نہ جسارت ہے کہ وہ ہستی جس کے خلق عظیم کی قرآن گواہی دیتی ہے کہ علی وقار وہ ہستی جس کے اخلاق با کمان کی عظمتوں کی قرآن قسم کھا لے، اور وہ ہستی جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو علم کے نور سے منور کر دے، اور وہ ہستی جو ایک اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جائے جہاں فرشتوں کے پر جل جائیں، کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس حقیقتوں کے شناساں تم ہی تو ہو۔ آج اس سیرت کانفرنس کی عظیم الشان، شاندار، پاک و متبرک تقریب میں ہم اس بات کا عہد کریں، اس بات کی تجدید کریں کہ ہم ملحیثی قوم جس اخلاق زوال کا شکار ہیں اس کا ازالہ کریں گے۔ ادارہ ہمدرد نام ہے علم و آگہی کا، نام ہے گیان و عرفان کا، اخلاق و کردار کا، جس کے تانے بانے کسی اور نے نہیں، نونہالوں کے ہمدرد شہید پاکستان حکیم محمد سعید نے بنے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن پہلو کے پھول سمیٹنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے علم و حکمت، دانائی، اصیلت، شرافت، وفاداری، محبت، قربانیوں کو اگر آپ ایک جگہ جمع کریں تو شہید پاکستان حکیم محمد سعید کا خمیر بن جاتا ہے۔ آئیے اس تاریخ ساز دن میں جس طرح حکیم صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی اتباع اور پیروی کی، ہم بھی اس بات کی تجدید کریں، اس بات کا عہد کریں کہ اچھا انسان ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں گے۔ میں اس سیرت کانفرنس کے اہم نکات پر بانی ہمدرد جناب حکیم محمد سعید شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تیرے جانے کے بعد بھی میں نے، کہ تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے۔ شکریہ۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ یہاں کانفرنس کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور کانفرنس کے دوسرے مرحلے میں محفل نعت خوانی ہوگی، اور سب سے پہلے نعت خوانی کی سعادت حاصل کریں گے بروکس ایجوکیشن سسٹم کی منہل صاحبہ۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔